رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ صلوات محترم سامعین کرام، عزادار مظلوم کربلا، مسلسل آپ حضرات مجالس میں شرکت کر رہے ہیں۔ آج 4 محرم ہو گئی اور ہم لوگ فیض امام حسین علیہ السلام سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کائنات کی ہر شے ان سے متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، اور ہر شے چاہتی ہے کہ ہمارا تعلق حسین سے ہو۔ ہر مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہمارا تعلق حسین سے ہو۔ عزیزان گرامی، کیوں حسین ابن علی وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جس نے وہ کمال حاصل کیا ہے۔ دنیا کے لیڈروں میں اور رہبروں میں فرق یہی ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، دنیا کے حاکم اور لیڈر اور ہمارے حاکم اور ہمارے اماموں اور رہبروں میں فرق یہ ہے، دنیا کے رہبر زمینوں کے مالک ہوتے ہیں، ہمارے رہبر ضمیروں کے مالک ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ زمینیں بک جایا کرتی ہیں، ضمیر بکا نہیں کرتے، اور جن کا ضمیر کا تعلق حسین سے ہوتا ہے، یہی وجہ تھی کربلا کے میدان میں حسین کے مقابل میں آنے والا عمر سعد وہ زمین کے لالچ میں آیا تھا کہ مجھے رے کی زمین مل جائے گی، مجھے رے کی زمین مل جائے گی۔ وہ زمین کے لالچ میں حسین کے مقابل میں کھڑا تھا، لیکن جو حسین کے ساتھ کھڑے تھے وہ زمیندار نہیں تھے، باضمیر افراد موجود تھے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ہر شخص کہتا ہے کہ ہمارے عزیزان گرامی، اچھی بات ہے، آج سب لوگ کہہ رہے ہیں حسین ہمارے ہیں، ہر شخص کی یہ کہہ رہا ہے۔ خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم اغیار سے بھی سنتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، سب کے ہیں حسین، سب کائنات کے ہیں حسین۔ امام کہتے ہی اسے ہیں جو پوری کائنات کا امام ہوتا ہے، ہر شے کا امام ہوتا ہے، ہر فرد کا امام ہوتا ہے، ہر مذہب کا امام ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو معصوم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور جو امام مبین ہوتا ہے، اور جب قرآن کی روح سے دیکھا جائے کلو شیئن احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو امام مبین کے لیے احصا کر دیا ہے۔ امام مبین یہ معصوم امام ہوتا ہے، تو جناب امام حسین پوری کائنات کے لیے امام ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ در حسین ابن علی وہ در ہے جہاں ہر مذہب کے لوگوں کو جمع کر کر پیغام دے دیا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ یہ چیزیں حق و حقانیت کو دیکھا جائے عزیزان گرامی تو کیونکہ حسین نے وہ کمال حاصل کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا۔ قتل امام حسین السلام کے جو بہت سارے اللہ نے ان کو کرامات اعجاز عطا کیے ہیں،
ان میں 3 ایسے اعجاز عطا کیے جو کسی کو حاصل نہیں ہوئے ہیں بعد شہادت امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کا خون جس خاک پہ گرا اس خاک کو خاک شفا بنا دیا گیا۔ اور دوسرا جو فائدہ ہوا، جو اعجاز اور جو کرامت دی گئی خدا کی جانب سے، کسی امام کی نسل میں امامت کو نہیں رکھا، اور امامت کی نسل جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل میں رکھی گئی۔ توجہ ہے اذان گرامی۔ تیسرا جو کرامت و اعجاز جو عطا کیا وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر جو دعا مانگی جائے گی اس کو رد نہیں کیا جائے گا، اس کو قبول کیا جائے گا۔ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جتنے زائرین جاتے ہیں اور جو لوگ زیارت پر گئے ہیں، خدا ہم سب کو بھی کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ عزیزان گرامی، یقین اور خلوص کے ساتھ آپ جائیے، آپ دیکھتے ہیں، اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ وہاں پر جب جاتے ہیں، اور اتنا بھی احاطہ، اتنا زری سے اتنی زیادہ دیواروں کا فاصلہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کے درمیان ہی وہ طواف جب کرتے ہیں اور زری کے پاس سے اس کو مس کر کے بوسہ دے کر جاتے ہیں، کروڑوں لوگ یہ جب وہاں پر جاتے ہیں تو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں نے زری کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، میں نے زری کو چوما نہیں ہے، میں نے زری کو مس نہیں کیا ہے۔ حج کرنے کے لیے لاکھ لوگ جاتے ہیں، 30 لاکھ، 35 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ، اس سے زیادہ کی تاریخ تعداد میں نہیں لکھی گئی۔ کوئی کعبے پہ گیا ہو حج کرنے کے لیے، لیکن حرم کعبے کا خانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی اور مسجد الحرام کا حرم جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے، لیکن امام حسین کا حرم اتنا وسیع نہیں ہے۔ وہ کروڑوں لوگ وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر مس کر کے آتے ہیں، بوسہ دے کر آتے ہیں، چوم کر آتے ہیں، زیارت کر کے آتے ہیں۔ وہاں لاکھوں کروڑوں لوگ، جو لاکھوں لوگ خانے کعبہ میں جاتے ہیں، حجر اسود کو چومنا چاہتے ہیں لیکن چوم نہیں پاتے، صرف دور سے بوسہ لیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اتنا تو طے ہو گیا، اگر دور سے بوسہ لے کر کسی کو سلام پیش کیا جائے، اتنا مسلمانوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ قبول ہو جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے۔ اگر اصل تک نہ پہنچ سکو، اشارہ کر کے بوس کر دو، سلام پہنچا دو تو قبول کر لیا جاتا ہے۔ بھئی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، اگر کوئی کربلا نہ جا سکے، کربلا کا رخ کر کے کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہوا کے دوش پر سلام، کربلا پہنچ جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور جب کروڑوں لوگ، کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں زری پہ پہنچنا چاہتا تھا میں پہنچ نہیں پایا، تو علماء نے لکھا کہ ایک اعجاز کربلا کا یہ بھی ہے کہ اس کی زمین وسیع ہو جاتی ہے، آنے والے لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب زائر آتا ہے زیارت کرنے کے لیے، اور کیا مرتبہ ہے زائر امام حسین علیہ السلام کا، آپ دیکھیں، جس کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ زندگی کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ مرنے سے پہلے میں ضرور روزہ امام حسین السلام دیکھوں، میں کربلا کی زیارت کے رہ جاؤں۔ دنیا کے معاملات چلتے رہیں گے، کوئی کہے میں اپنے بیٹوں کی شادی کر لوں، میں یہ کر لوں، یہ قرضہ اتار لوں، یہ کام کر لوں، یہ کبھی کام ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ آج آپ ان کاموں کو کریں گے، کچھ اور مسائل پھر سامنے آ جائیں گے۔ جب بھی موقع ملے، صحتیابی ہے، تندرستی ہے، فوراً وہی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرا سب کچھ اگر لٹ بھی رہا ہے، مجھے حسین کی زیارت مل رہی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی شخص میرے جد حسین کی زیارت کے لیے قرضہ لے کر بھی آتا ہے تو میں صادق علیہ محمد ضمانت دیتا ہوں کہ اس کا قرض اتاروں گا میں۔ امام جس کی ضمانت لے رہے ہیں، کون کہہ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، جب زیارت کے لیے جاتا ہے وہاں پر اور طواف کرتا ہے، مولا کو سلام پیش کرتا ہے، محسوس کریں آپ، جب دنیا اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھتی ہے تو محو حیرت ہو جاتی ہے کہ یہ کروڑوں لوگ کیسے وہاں پر جا رہے ہیں، اور پریشان ہے باطل حکومت آج بھی اس بات سے کہ یہ لوگ شیعہ قوم ہے کیسے کہ لاکھوں کروڑوں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، نہ کہیں حادثہ ہوتا، نہ کوئی موتیں ہوتی ہیں، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ کوئی بھوکا رہتا ہے، نہ کوئی پیاسا رہتا ہے۔ کوئی مجھے بتائے نجف سے لے کر کربلا کا 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں پر ایک سیلاب ہوتا ہے
ہے زائرین کا، ایک ہی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے، یا حسین یا حسین، لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ جو سوچتا ہے وہ سب مل جاتا ہے۔ دنیا باطل حکومتیں پریشان ہے، ان کا کھانا کہاں سے آتا ہے، ان کا پینا کہاں سے آتا ہے؟ عزیزان گرامی، لاکھوں لوگوں کو کھلا کر لوگ چندے جمع کرتے ہیں، یہ کروڑوں زائر وہاں پر جاتے ہیں، کوئی بھوکا واپس نہیں آتا۔ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ ہم نے پوچھا بھائی پریشان کیوں ہو؟ یہ تعداد دے کر پریشان ہو رہے ہو؟ کل تعداد دے کے پریشان نہیں ہو رہے ہیں، پورے مجمع کی توجہ کا پریشان اس لیے ہیں کہ ابھی حسین نے ان کو بلایا نہیں، اتنے چلے آئے ہیں، جب حسین بلائیں گے تو کتنے آ جائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد۔ ابھی حسین نے بلایا نہیں تو اتنے لوگ چلے آئے ہیں، اور جب وقت کا حسین پرچم بلند کرے گا تو پھر یہ افراد کہاں سے آئیں گے، کتنے آئیں گے؟ عزیزان گرامی، یہ مٹھی بھر قوم ضرور ہے، لیکن تعداد، یا تو یہ کہیے کہ اللہ ان کے چہروں میں فرشتوں کو خلق کرتا ہے اور اس کو زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے بھیجتا ہے۔ مرتبہ کیا ہے آپ کا؟ ایک روایت، اور پھر آگے انشاءاللہ اتصال کرتے ہیں اس بات کا۔ کیا مرتبہ ہے آپ کا، کیا رتبہ ہے جب زیارت پہ آپ جائیں؟ تاریخ بیان کرتی ہے اور روایات ہے کہ جب زائر امام حسین علیہ السلام قصد کرتا ہے، میں ساری روایتیں چھوڑتے ہوئے، جب زائر امام حسین علیہ السلام قصد کرتا ہے کہ مجھے کربلا جانا ہے اور گھر سے قدم نکالتا ہے، تو اللہ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی جا کر حفاظت کرو۔ 70,000 فرشتے۔ اور جب یہ زائر امام حسین علیہ السلام قبر امام حسین السلام پر پہنچ جاتا ہے تو یہ فرشتے دست دعا بلند کرتے، پروردگار کیا ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، کیا ہماری نوکری ختم ہو گئی، ہم واپس آ جائیں؟ پھر آواز قدرت آتی ہے کہ نہیں، جب تک یہ زائر امام حسین علیہ السلام واپس اپنے گھر نہ پہنچ جائے تم پر لازمی ہے اس کی حفاظت کرتے رہو۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، جب زائر امام حسین علیہ السلام اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، پھر یہ فرشتے اپنے دست دعا بلند کرتے، پروردگار کیا ہماری نوکری ختم ہو گئی، کیا ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، ہم واپس آ جائیں؟ پھر آواز قدرت آتی ہے کہ نہیں، جب تک یہ زائر امام حسین علیہ السلام زندہ ہے تم پر لازمی ہے اس کے گھر کی گداگری کرتے رہو، اس کے گھر کی نوکری کرتے رہو۔ ابھی بھی آپ خاموش ہیں؟ عزیزان گرامی، میں نے کائنات میں کسی در پر فرشتوں کو نوکری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تاریخ کائنات میں صرف 2 در ایسے ہیں جہاں فرشتے نوکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک در کو در محمد و آل محمد کہتے ہیں، دوسرے در کو زائر امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ دو گھر ایسے ہیں جہاں فرشتے گداگری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرشتے نوکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر جب یہ زائر امام حسین علیہ السلام اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس دنیا سے خیر بات کہتا ہے، تو پھر یہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، پروردگار کیا ہماری نوکری ختم ہو گئی، کیا ہم واپس آ جائیں؟ پھر آواز قدرت آتی ہے کہ نہیں، جب تک اس زائر امام حسین علیہ السلام کو روز محشر محشور نہ کر دیا جائے تم پر لازمی ہے اس کی قبر پر صلوات پڑھتے رہو، اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ مرتبہ دیکھا آپ نے زائر امام حسین السلام کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ کریم کربلا نے چلے تھے ہم کس دیار سے، کہاں سے، سنڈیلا جیسی بستی سے ہم وہاں پر پہنچے، کوئی جاننے والا نہیں، لیکن کریم کربلا نے ایسا تعارف کرایا، ہمارا تعارف معصوم فرشتوں میں بھی کیا جا رہا ہے، انبیاء کی صف میں بھی کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ اس کو چھوڑنا نہیں، اس کی قبر پر صلوات پڑھتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، جب تک اس کو روز محشر محشور نہ کر دیا جائے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ
کہ کریم کربلا نے کتنا بڑا احسان کر دیا ہمارے اوپر۔ عزیزان گرامی، اے میرے مولا تیرا احسان ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سب پڑھتے ہیں زیارت عاشور میں اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، پروردگار جب ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہو اس وقت ہمیں حسین کی زیارت نصیب کرانا، اس وقت ہمیں حسین کی زیارت نصیب کرانا جب ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہو۔ اس لیے تاکید کی گئی روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرو، روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو روز جمعہ پڑھا کرو۔ عزیزان گرامی، مولا اپنی زیارت نصیب کرا دینا۔ اور یہ کیا کمال ہوا عزاداروں کے مرنے کا کہ جب عزادار امام حسین اس دنیا سے جاتا ہے تو حالت احتضار میں ساقی کوثر جام کوثر لے کر آتا ہے، اور جب قبر میں جاتا ہے اندھیری قبر میں حسین ابن علی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہے مرتبہ زائر امام حسین علیہ السلام کا۔ ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہمیں کس مرتبہ پر فائز کیا گیا۔ نہیں جا سکتے کربلا، اپنے گھر کی چھت پر پہنچو، رات کی تاریکی میں کربلا کا رخ کر کے 3 مرتبہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ اور اس قصد سے جب آپ امام کی زیارت پڑھو گے 3 جملے ہیں، یقین جانے امام کہتے ہیں نہیں جا سکتے ہو، گھر بیٹھے تمہیں وہی ثواب دیا جائے گا جس کو کربلا جانے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تڑپ اور یہ عشق اس وجہ سے ہے کہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں زمین کربلا وسیع ہو جاتی ہے، اور حسین کی دکھیاری ماں اپنی آغوش کو پھیلا کر کہتی ہے آجا میرے حسین کے زائر آجا، میں تمہارا استقبال کر رہی ہوں۔ اے میرے حسین کے عزادار، مجھے تمہاری آنکھوں سے اشک چاہیے، آنسو چاہیے تاکہ میں اپنے غریب بیٹے کے زخموں پر لگا سکوں۔ ایک خواب آپ سنتے ہیں نا، ایک ذاکر کے خواب میں جب مولا آئے، کیا دیکھا کہ مولا کے جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں۔ تڑپ کر اٹھا، مولا یہ کیا ہوا؟ اتنے نیزے مارے گئے آپ کو، اتنے تیر مارے گئے تھے مولا آپ کو، اتنی تلواریں ماری گئی تھی آپ کو؟ جب دوسرے دن مولا کو خواب میں دیکھا، مولا کا جسم صحیح تھا، ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا کل ملاقات ہوئی تھی تو آپ کے جسم پر اتنے زخم تھے، آج آپ کے زخم بھرے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے میرے چاہنے والے، کل جب میں تھا تو میرے جسم پر زخم تھے، لیکن میری ماں فاطمہ زہرا مجلس میں گئی تھی، عزاداروں کے آنسو لے کر آئی جو میرے زخموں کا مرہم بنے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کا ہاتھ کلیجے پر رکھے ہوئے دیکھا، جہاں سے خون رس رہا تھا، مولا آپ کے سارے زخم بھر گئے، یہ زخم کیوں نہیں بھرا؟ ایک مرتبہ غریب زہرا نے رونا شروع کر دیا، اے میرے چاہنے والے، یہ کوئی عام زخم نہیں ہے، یہ زخم علی اکبر ہے۔ سینے پہ جو برچھی کا پل ٹوٹا آج تک وہ نہیں بھرا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ سنیں گے آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں کربلا مولا، آپ نے سب کو دیکھا، سارے شہداء کو ایک الگ دفن کیا گیا، لیکن ذریعہ امام حسین میں 3 لاشیں دفن کیے گئے ہیں۔ ایک امام حسین کا لاشا ہے، پائنتی جناب علی اکبر کا لاشا ہے، اور جسم اور سینے پر علی اصغر کا لاشا دفن کیا گیا۔ سید سجاد جب دفن کرنے آئے نا، کہا بیٹا سب کو الگ دفن کر دینا، میرے اکڑی الجوال علی اکبر کو مجھ سے جدا نہ کرنا، میرے ششمہ علی اصغر کو میرے سینے پہ دفن کر دینا۔ مجھے نہیں پتا مولا نے کیوں ایسا کہا، شاید وجہ یہ رہی ہو، مجھے علی اکبر کے چہرہ کا دیکھنے کی عادت تھی، میں اپنے نانا کی زیارت کرتا رہوں گا۔ ششمہ علی اصغر کو سینے پہ اس لیے رکھا، چھوٹا بدن تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس طرح مسل دیا گیا، چھوٹا سا لاشا حسین کے سینے پر۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ
وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ تجھ پاک کا واسطہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرماؤ۔ پروردگار پاک کا واسطہ جہاں میں شان در قرار ہیں سب کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار پاک کا واسطہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، میرے معبود اس مجلس کے صدقے میں ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے معبود موت برحق ہے، میرے مولا ہم سب کو جوار معصومین علیہ السلام نصیب فرما۔ میرے معبود ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار پاک کا واسطہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کلیہ عطا فرما۔ پروردگار پاک کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے صحابہ انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔